وزیر اعظم صاحب کی میٹنگ میں موجود تھیں، بہت ساری پروپوزلز بھی آئیں. میں ذرا سیریس پروپوزل سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج لگایا جائے. آبویسلی ایک اتحادی کی تجویز ہے، لیکن کیا یہ آپشن ہے وزیر اعظم صاحب کے سامنے؟ تھینک یو پروفیسر صاحب فار انوائٹنگ می ٹو یور شو. دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جیسے آپ نے نشاندہی کی، یہ ایک فرد کی طرف سے تجویز سامنے آئی ہے اور ابھی تو اس کے اوپر نہ بات ہوئی ہے، نہ اس کی قانونی اور آئینی طریقے سے زاویے سے ہم نے اس کو دیکھا ہے. تو یہ بات ابھی صرف پیش کی گئی ہے. وزیر اعظم نے نہ ہاں کہا ہے نہ کہا ہے. اس کے اوپر کوئی بات نہ ہوئی ہے، نہ پارٹی کی کور کمیٹی نے وزیر اعظم کو اس کے اوپر کہا ہے کہ آپ اس راستے سے آگے بڑھیں. اور بہت ساری پیچیدگیاں جن کو دیکھنا پڑتا ہے اگر آپ نے آئینی طور پر اتنا اہم فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ایز اے قانون دان میں جانتی ہوں، لیکن دیکھیں چیزیں بہت آگے بڑھ رہی ہیں. اس بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ آج جو ہو گیا ہے، جو چیزیں سامنے آئی ہیں، اس سے پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے کہ ایک بار پھر ضمیر فروشی کا جو عمل ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کے بچے اور پاکستان کا عام آدمی کہ پیسے کی سیاست، ضمیر فروشی کی سیاست، ووٹ کو بیچنے کی سیاست، نوٹ کو عزت دینے کی سیاست آگے بڑھ رہی ہے. اور ایمانداری ایک طرف ہے، کرپشن ایک طرف ہے، خودداری ایک طرف ہے اور غلامی ایک طرف ہے. تو ایک لائن کھچ گئی ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کے جمہوری نظام میں. اب ممبران پارلیمنٹ نے، کیونکہ ابھی ووٹ آف کانفیڈنس تو ہوا نہیں، 172 لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کے ان ایم این ایز نے جنہوں نے اپنے ضمیر کے اوپر بولی لگائی ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ لائن کے اس دن کس طرف کھڑے ہوں گے. ہم نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ہم اقتدار کی سیاست نہیں کرتے. ہم حکومت میں رہیں یا نہ رہیں، ہم اپنے اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور وزیر اعظم نے آج اسپوکس پرسنز کی میٹنگ کے اندر واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اصولوں کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. اور جو ضمیر فروشی کر رہے ہیں وہ جان لے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے اندر غصہ ہے، تشویش ہے. آپ عمران خان کی شناخت کے اوپر، عمران خان کے نام کے اوپر، عمران خان کے منشور کے اوپر ووٹ لے کر آئے تھے. تو آپ پہلے اخلاقی تقاضے پورے کیجئے، آئینی بھی، کہ اپنی سیٹ سے مستعفی ہوئیے، استعفیٰ دیجئے، پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایم ایل این کی سیٹ کے اوپر الیکٹ ہو کر آئیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ نے ایوان میں کس حیثیت سے جانا ہے. آج جو کچھ ہوا، اتنے بندے سامنے آ گئے. کسی نے کہا ہمارے 20 ہیں، کسی نے کہا 24 ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہا ہم 33 ہیں. آج جتنے کھل کے سامنے آ گئے، اس کے بعد آپ سمجھتی ہیں کہ اب وہ ووٹنگ کا پروسیس ہونا چاہیے یا دا گیم از اوور؟ دیکھیں، ایک آئینی تقاضا ہے، ٹھیک ہے، ایک آئینی ذمہ داری ہے، ایک عمل ہے، ایک عمل ہے. اس نے اپنی آئینی شکل کو اختیار کرنا ہے. میں قانون دان ہوں اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز باور ہیں آئین سے، تو وہ تو ہوگا، لیکن اس سے پہلے بہت سارے مراحل طے ہونے ہیں. کیا وزیر اعظم نے جب جلسے میں کہا تھا کہ سندھ ہاؤس کے اندر ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے، تو کیا ہم نے غلط کہا تھا؟ صبح سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی عوام کے سامنے پیش ہوئے اور کہا کہ وہاں پر صرف ہمارے ایم این ایز ہیں، لیکن بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کو وہاں آپ شیلٹر اور کسٹڈی دے رہے ہیں. کیا یہ جمہوری تقاضے ہیں؟ کیا ہم نے ایز اے جمہوریت ایسے آگے بڑھنا ہے؟ کیا چھانگا مانگا کی سیاست سے آگے نہیں بڑھنا؟ کیا جو 1950 میں ہوا تھا کوئی 9 ستاروں والی تاریخ رکھی گئی تھی؟ مطلب ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا، آپ کے پاس فون ہے، میں جانتی ہوں، آپ کھول کے دیکھ لیجئے. ایک تفریق ہو گئی ہے حق اور باطل کے اندر. پاکستان کی عوام ایک طرف ہے اور جنہوں نے ضمیر کے اوپر بولی اور منڈی لگائی ہے وہ ایک طرف ہے. تو 27 مارچ کو ڈی چوک میں عوام دکھا دیں گے کہ وہ کس کے ساتھ ہے. اس کے بعد آئینی تقاضے بھی پورے ہوں گے. چلے میں